ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ اقوام متحدہ کی پاس کردہ قراردادیں ہی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کو تحریک آزادی کی بنیاد فراہم اور رائے شماری کا حق دیتی ہیں۔ کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے رائے شماری کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر ہے۔ کشمیری اپنے سیاسی حقوق کے لیے مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں اور بین الاقوامی تسلیم شدہ قوانین کے تحت عالمی ادارے کے زیر سرپرستی رائے شماری کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس کی خاطر انہیں بھارتی حکومت بدترین جارحیت، تشدد اور بربریت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کشمیریوں نے جموں کشمیر میں نام نہاد بھارتی جمہوریت اور اس کی طرف سے رچائے ڈھونگ الیکشن کو ہمیشہ مسترد کیا ہے اور اپنے حق خودارادیت کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ بھارت کی فسطائی حکومت اپنے تمام تر مذموم جابرانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کچل نہیں سکتی۔ مقبوضہ کشمیر میں ڈیموگرافی کی تبدیلی کے بھارتی اقدامات کا مقصد بھی مستقبل میں جموں کشمیر میں رائے شماری پر اثر انداز ہونا ہے۔ اسی وجہ سے بھارت دہائیوں سے کشمیریوں کے استصواب رائے کے حق کا انکار کرتا آ رہا ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کے زیر نگرانی رائے شماری سے ہی ممکن ہے۔ بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کے دوران گزشتہ روز سری نگر میں حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر ڈاکٹر سیف اللہ میر کو شہید کر دیا۔ علاقے میں فوجی بربریت کے خلاف شدید مظاہرے ہوئے اور جھڑپیں ہوئی، ایک نوجوان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ کٹھوعہ کے ہیرا نگر ضلع میں 3 درجن سے زائد دیہاتوں نے نئے بھارتی اراضی قوانین کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی کال دی ہے۔ دریسنا جموں کشمیر پینتھرس پارٹی کے صدر پروفیسر بھیم سنگھ نے بھارتی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی زمین اور گھر غیر ریاستیوں کے لیے برائے فروخت نہیں ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ دنیا میں زندہ اور آزاد حیثیت سے کون نہیں رہنا چاہتا؟ یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، لیکن اس دنیا میں ایسے بھی غیر مہذب اور انسانیت دشمن قومیں اور ممالک ہیں جو اپنی آزادی اور آزاد حیثیت کو برقرار رکھنے کے شدید خواہشمند ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آزادی کے وہ سخت مخالف ہیں۔ ان ممالک میں بھارت سر فہرست ہے، جس نے انگریزوں کی غلامی کا طوق اپنی گردنوں سے اتار پھینکا اور ساتھ ہی اس طوق غلامی کو کشمیریوں کے گلے کا ہار بنا لیا۔ اس حوالے سے بھارت نے گزشتہ 73 برس میں وہ تمام قسم کے ظالمانہ اقدامات اٹھائے جو اس غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ 5 اگست 2019 کا دن اس حوالے سے کشمیریوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا کہ اس دن بھارت نے کشمیریوں کی بچی کھچی ساکھ کو بھی ملیا میٹ کر دیا اور کشمیر کو بھارتی کالونی کی شکل دے کر بھارت نے بظاہر تمام تر رکاوٹوں کو ختم کر دیا۔ لیکن کیا ان تمام تر ظالمانہ اقدامات کے باوجود بھارت کشمیریوں کے دلوں سے جذبہ آزادی کو ختم کر سکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب یقیناً نفی میں ہے اور نفی میں ہی ہوگا۔ کشمیری کل بھی اپنی حق خود ارادت کے لیے یکسو تھے، آج بھی ہیں اور مستقبل میں بھی اپنی آزادی کے لیے یکسو رہیں گے۔ کشمیری اپنا جائز بنیادی اور پیدائشی حق خود ارادت مانگتے ہیں، جس کا حق انہیں اقوام عالم نے بھی دے رکھا ہے۔ ان حالات میں جبکہ بھارت کشمیریوں کو مٹانے اور کشمیریوں کو بے دست و پا کرنے کے لیے تمام قسم کے چانکیائی حربے استعمال کر رہا ہے، اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ادارہ مفادات سے بالا تر ہو کر انسانیت کے ناطے کشمیریوں کی حالت زار کا نوٹس لے، بھارت کو جواب دہ بنائے تاکہ کشمیری بھارتی ظلم سے آزاد ہوں۔